صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے: لا اکراہ فی الدین، دین کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ، کوئی جبر نہیں ہے، فی الدین، دین کے معاملے. قد تبین الرشد من الغی، اور جو ہدایت کا راستہ ہے وہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے، اور جو غلط راستہ ہے اس کے بارے میں بھی پوری طرح بتایا گیا ہے. رشد اور غی، قد تبین الرشد من الغی. فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص انکار کر دیتا ہے جو طاغوت کی قوتیں ہیں ان سے انکار کر دیتا ہے، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، تو فرمائے کہ ایسا شخص جو ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسی رسی کو تھام لیا ہے جو بڑی مضبوط ہے. العروۃ الوثقی، مضبوط رسی. اس آیت کریمہ میں یہ جو مضمون ہے، جو عام علماء تفسیر نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے: لا اکراہ فی الدین، اور دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، جو لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جب جبر نہیں ہے، اقرار نہیں ہے، تو پھر جہاد نہیں ہونا چاہیے. پھر جہاد کیوں ہے؟ ہمارے ہاں جو عام طور سے مخالفین ہیں تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اور آپ لوگ جہاد کرتے ہیں اور قوت استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو مسلمان نہیں ہیں، تو آپ جا کر ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو للکارتے ہیں،
اور پھر ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دونوں ایک طرف سے تو اقرار نہیں ہے، اور دوسری طرف سے آپ اقرار کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں کئی مفسرین نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے آیت جہاد کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے۔ جب جہاد کی آیت نازل ہوئی تو جہاد کی آیت میں چونکہ حکم ہے اور جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے اور قتال کو فرض قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں کئی مفسرین نے اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو حضرات اس آیت کریمہ کو منسوخ مانتے ہیں، اس پہلو سے مانتے ہیں کہ اس میں جبر سے روکا گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو جہاد ہے وہ جہاد میں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی جہاد میں گزری، صحابہ کرام کی زندگی جہاد میں گزری، تابعین کی زندگی جہاد میں گزری، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے یہ رہے گا قیامت تک، یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں جو صوفیاء کا نقطۂ نظر ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اور بہت کلیئر ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہاں جو اکراہ ہے تو لا اکراہ فی الدین ہے، ایک اکراہ للدین ہے اور اکراہ فی الدین ہے، اس میں فرق۔ یہاں جو آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جو احکام شرعیہ ہیں، دین سے مراد جو ہیں احکام شرعیہ ہیں، شرعی احکام ہیں۔ ہمارا جو دین ہے تو اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، شریعت محمدیہ ہے، اور دین کے جو احکام ہیں ان احکام کے اوپر عمل کے سلسلے میں اقرار نہیں ہے۔ اقرار جو ہے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح یہ ہے کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے اپنی گنجائش کے مطابق، اپنے اوپر جبر نہیں کرنا چاہیے، جو آپ کی گنجائش ہے اس کے مطابق عمل کریں، جو آپ کی جیب میں جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق خرچ کریں، اپنے اوپر خواہ مخواہ جبر نہ کریں، اقرار نہ کریں۔ اعمال کے سلسلے میں بھی صوفیاء کرام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ دین کے جو احکام ہیں ان احکام کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں انسان کے اوپر اقرار نہیں ہے۔ اس لیے شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص قیام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، قیام کے ساتھ نماز پڑھنے کا جبر نہیں ہے، اللہ نے سہولت دی ہے کہ بھئی اگر آپ سے قیام نہیں ہو سکتا اور آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے اوپر خواہ مخواہ جبر نہ کریں، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، بیٹھ کر پڑھیں، اور اگر آپ کو بیٹھ کر بھی مسئلہ ہے، مشکل ہے تو لیٹ کر پڑھیں، جیسے بھی آپ کی سہولت ہے اپنی سہولت کے مطابق پڑھیں۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں تو نہ رکھیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ لیس علی المریض حرج، مریض کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تو قضا کریں، بعد میں قضا کریں، فدیہ دیں۔ تو یہ جو احکام شرعیہ ہیں جس کو دین کہا جاتا ہے
دین جو ہے احکام شرعیہ کا نام ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ للدین نہیں کہا کہ دین کی ترویج کے لیے آپ اکراہ کریں، زبردستی کریں، یہ تو نہیں کہا، للدین تو نہیں کہا، فی الدین کہا۔ دین کے معاملے میں احکام شرعیہ کی تعمیل کے سلسلے میں آپ کے اوپر کوئی جبر والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق عمل کریں، جو بھی آپ کی گنجائش ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ جو اعمال صالحہ ہیں، اعمال صالحہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ اعمال صالحہ کو جو ہے ترک نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی گنجائش کے مطابق اگر ایک شخص جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتا تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، تیمم کر لیں۔ غسل نہیں کر سکتے تیمم کر لیں۔ طہارت جو ہے وہ حاصل کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ غسل کے ذریعے طہارت کو حاصل کریں، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی ایسی شکل نہیں ہے کہ آپ غسل کریں، بیمار ہیں، تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص جب تک چاہے تو وہ تیمم کے ساتھ لے سکتا ہے۔ تیمم کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ تمام عبادات کر سکتے ہیں۔ تو تمام اعمال میں جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، ان احکام شرعیہ میں اب حج ہے، تو حج کے موقع پر اگر آپ کوئی ایسا عمل ہے جو آپ سے نہیں ہو سکتا تو اس میں چھوٹ ہے۔ فرائض ہیں اور واجبات ہیں، باقی سنن ہیں وغیرہ جو بھی ہیں ان میں چھوٹ ہے، بہت سارے مناسک میں چھوٹ ہے، ہر ایک عمل میں چھوٹ ہے شریعت میں۔ تو یہ جو ہماری شریعت ہے، چونکہ یہ آفاقی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں احکام شرعیہ کی تعمیل کے سلسلے میں اکراہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں اس آیت کو پڑھ کر پھر وہ اعتراض کرتے ہیں جہاد پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاد تو نہیں ہے، جب اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، پھر آپ تم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کیوں جہاد کرتے ہیں، کیوں قتال کرتے ہیں؟ قتال اور جہاد تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو فرض ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جہاں اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے تو صوفیہ کرام اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ اس سے مراد اکراہ وہ اکراہ ہے کہ ایک انسان جب عمل کرتا ہے، اس لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اتنی دیر کریں کہ آپ پوری طرح آپ کی دلچسپی، اگر آپ اکتاہٹ محسوس کریں تو پھر ذکر نہ کریں، چھوڑ دیں۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اتنی دیر تک کریں جتنی دیر تک آپ کی توجہ ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تب تک تلاوت کریں۔ جب آپ کو اکتاہٹ محسوس ہو تو پھر تلاوت چھوڑ دیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز پڑھتے ہیں، اتنی پڑھیں جتنی آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات لگے رہیں اور 100 رکعت پڑھیں اور اپنے آپ کو تکائیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، فرمائے کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ للدین میں اور لا اکراہ فی الدین میں فرق، عام طور سے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، اس لیے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمائے کہ قد تبین الرشد من الغی، یہ جو راستہ ہے انسان کے سامنے، جو ہدایت کا راستہ ہے اور ٹیڑھا راستہ ہے، ناہموار راستہ ہے، غلط راستہ ہے، تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو واضح فرمایا ہے۔
ہر شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کون سا عمل مفید ہے اور کون سا عمل اس کے لیے غیر مفید ہے۔ اقرا کے سلسلے میں اس لیے وضاحت کی کہ لوگ یہ نہ کریں کہ پھر اس رخصت سے غلط فائدہ اٹھائیں، کیونکہ لوگوں کو جب رخصت دی جاتی ہے تو پھر لوگ رخصت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمائے کہ یہ جو رشد ہے اور رئی ہے ہر ایک آدمی سمجھتا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں کون سا عمل کس طرح کر سکتا ہوں، میرے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنی صلاحیت ہے جو میں استعمال کر سکتا ہوں اور میں جو ہے ایک عمل کر سکتا ہوں۔ تو جب ایک انسان اپنی گنجائش کے مطابق، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ خذوا ما استطعتم، اتنا عمل کرو جو تم سے ہو سکے۔ صحابہ کرام سے جب بیعت لیتے تھے تو بیعت کے دوران جب صحابی کی بیعت فرماتے تھے، بیعت لیتے تھے تو اس سے کہتے تھے کہ تم یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو کہ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور آخر میں فرماتے تھے کہ یہ کہو کہ ما استطاع، کہ جو مجھ سے ہو سکے گا کروں، اپنی گنجائش کے مطابق، کیونکہ مطلق یہ کہنا کہ یہ کروں گا تو انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کے بھی کس کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ صوفیاء کا جو اصول ہے کہ عمل کے سلسلے میں مداومت رہنی چاہیے، عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور عمل کے سلسلے میں اپنے اوپر جبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا چاہیے، یکسوئی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اپنی گنجائش کے مطابق اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو ذکر اعمال میں سب سے بنیادی عمل ہے، اور اس ذکر کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ اس کو اپنی گنجائش کے مطابق یومیہ کرنا چاہیے، دن میں کوئی ٹائم جو ہے مقرر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا، حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے اور طلوع آفتاب تک بیٹھتے تھے، اور جب طلوع آفتاب ہو جاتا تھا تو پھر اٹھ کر نفل کرتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ بیٹھتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے آس پاس بیٹھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس شخص کی مغفرت فرما اور اس کے حال پر رحم کر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو صوفیاء کے معمولات ہیں تو اس میں بنیادی مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر بیٹھتا ہے تو نماز کے بعد بیٹھتا ہے تو خود تو چلو جو بھی اس کی حالت ہے، کیفیت ہے، لیکن فرشتے جو اس کے آس پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتوں کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے بہت بنیادی عمل ہے، اور اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے ٹائم نکالنا چاہیے۔ اور باقی ہم کبھی کبھار جہاں جو بیٹھتے ہیں تو یہ جو ذکر پھر جہاں ہم کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک مشق کے طور پر کرتے ہیں، جس طرح تجوید کی مشق ہم کرتے ہیں قرآن میں، اسی طرح ہم یہ ذکر کی مشق ہے جو صوفیاء کرام کے یہاں شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ اجتماعی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے جو انسان کا قلب ہے، ذاکر کا جو قلب ہے، تو ظاہر کو متاثر ہوتا ہے، اور لطائف متاثر ہوتے ہیں، روح متاثر ہوتی ہے، باقی لطائف متاثر ہوتے ہیں جب ہم سوئی کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے درود کا ہدیہ بھیجتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں، پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور استغفار اور پھر تسبیح اور پھر تعلیل اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔